کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز یہی دعویٰ تھا، لیکن 4 دن بعد وہی جہاز سمندر کی گہرائیوں میں دفن ہو گیا۔ یہ کہانی صرف ایک جہاز کی نہیں، یہ کہانی ہے غرور کی، محبت کی، انسانیت کی بے بسی کی، اور ایک ایسی رات کی جب ستارے چمک رہے تھے لیکن نیچے سمندر کی تہہ میں ایک خواب ٹوٹ رہا تھا۔ آئیے چلتے ہیں اس تاریخی سفر پر جہاں منزل نیو یارک نہیں بلکہ قیامت کی رات بنی۔ 1909 بلفاسٹ، آئرلینڈ، ہارلینڈ اینڈ ورف کمپنی نے ایسے جہاز کی تیاری کی جسے نہ صرف انجینئرنگ کا کمال سمجھا جا رہا تھا بلکہ انسانی غرور کا عروج بھی۔ RMS ٹائٹینک، وائٹ سٹار لائن کمپنی کا وہ خواب جس پر 3000 سے زائد مزدوروں نے دن رات کام کیا، جس کی تعمیر میں لگے 3 سال، آخرکار 31 مارچ 1912 کو مکمل ہوئی۔ یہ اس وقت کا سب سے مہنگا اور بڑا بحری جہاز تھا۔ $7.5 ملین لاگت، یعنی $300+ ملین سے زیادہ، 882 فٹ لمبا، 46,000 ٹن وزنی اور 16 واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس کے ساتھ۔ یہ جہاز اپنے دور کا سب سے بڑا متحرک انسان ساختہ ڈھانچہ تھا۔ اس پر لگی چمنیاں، گولڈن انٹیریئر، سوئمنگ پول، جم، ترکش باتھ، پرائیویٹ سویٹس اور بیل رومز، اسے خوابوں کا جہاز کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب کہا گیا کہ اس جہاز کو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا۔ 10 اپریل 1912 ساؤتھ ہیمپٹن، انگلینڈ سے نیو یارک کا سفر۔ کل سواریاں 2224، جن میں سے 1317 مسافر، 907 کریو ممبر، 3 کلاسز میں تقسیم شدہ انسانیت۔ فرسٹ کلاس سرمایہ دار سیلیبریٹی اور ایلیٹ، سیکنڈ کلاس پروفیشنلز بزنس مین، تھرڈ کلاس مزدور مہاجرین خواب دیکھنے والے۔ فرسٹ کلاس کا ٹکٹ $4350 تھا، یعنی آج کا $75,000، جبکہ تھرڈ کلاس کا ٹکٹ صرف $15 سے $40 میں تھا۔ رات 11:40 شمالی اوقیانوس، آسمان صاف تھا لیکن سمندر میں اندھیرا۔ پہرے دار نے ایک برفانی تودہ آئس برگ کو دیکھا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ کپتان نے انجن ریورس کیا، جہاز موڑنے کی کوشش کی، لیکن ٹائٹینک کی رفتار بہت زیادہ تھی اور آئس برگ بالکل قریب۔ ٹائٹینک اپنی دائیں طرف سے ٹکرا گیا اور 6 کمپارٹمنٹ میں سے پانی بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس وقت اوشین کا درجہ حرارت -2 ڈگری سیلسیس تھا، یعنی برف سے بھی زیادہ خطرناک۔ انسانی جسم اس درجہ حرارت میں صرف 10 منٹ میں شاک کا شکار ہو سکتا ہے، 15 منٹ میں ہائپوتھرمیا، 20 سے 30 منٹ میں دل کی دھڑکن بند۔ تصور کریں، اندھیری رات، سرد پانی، اوپر موت کا شور، نیچے بے رحم سمندر۔ ٹائٹینک پر 20 لائف بوٹس تھیں جبکہ مسافر 2200 سے زائد۔ یہ بوٹ صرف 1200 لوگوں کو بچا سکتی تھی، اور وہ بھی صرف پہلے آئے اور پہلے پائے کی بنیاد پر۔ غریبوں کو پہلے مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا کیونکہ وہ زیادہ تر بوٹس پہلے فرسٹ کلاس والوں نے بھر لیں۔ جب سب کچھ ڈوب رہا تھا تو ٹائٹینک کا بینڈ لائیو میوزک بجا رہا تھا تاکہ لوگوں میں خوف کم ہو۔ وہ بینڈ جس نے آخری وقت تک ساز نہیں چھوڑا آج بھی ہیرو مانا جاتا ہے۔ آئزوڈور ایڈاسٹیرس امریکہ کے امیر ترین جوڑوں میں سے ایک۔ آئزوڈور کو لائف بوٹ میں جگہ ملی لیکن انہوں نے کہا، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمام خواتین اور بچے سوار نہ ہوں۔ ایڈا نے کہا، میں اپنے شوہر کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، ہم نے زندگی ساتھ گزاری ہے تو موت بھی ساتھ ہی قبول ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سمندر میں ڈوب گئے۔ آج بھی ان کا تذکرہ وفا کی علامت کے طور پر کیا جاتا ہے۔ مسابومی ہوسونو، ٹائٹینک پر سوار واحد جاپانی مسافر، وہ کسی نہ کسی طرح بچ گئے، لیکن جاپان واپس پہنچے تو لوگوں نے طعنہ دیا، تمہیں بھی مر جانا چاہیے تھا، تم نے ملک کی عزت داغدار کی ہے۔ اسے بزدل، شرمناک اور غدار کہا گیا۔ اخبارات نے اس پر کالم لکھے اور ساری زندگی اسے سماجی موت کا سامنا رہا، محض اس لیے کہ وہ زندہ بچ گیا تھا۔ تھامس اینڈریوز، ٹائٹینک کا چیف ڈیزائنر، حادثے کے بعد وہ لوگوں کو لائف جیکٹس پہنا رہا تھا، بوٹس میں خواتین اور بچوں کو بٹھا رہا تھا۔ جب آخری بار دیکھا گیا تو وہ ڈوبتے جہاز پر کھڑا تھا، چہرہ پرسکون، آنکھیں پرنم۔ وہ بھی سمندر میں دفن ہو گیا۔ کل 2224 میں سے 1500 لوگ ڈوب کر مر گئے، بچنے والے صرف 710 کے قریب۔ ان میں سے بہت سے وہ تھے جو کسی نہ کسی معجزے سے لائف بوٹس تک پہنچ گئے، لیکن باقی آج بھی سمندر کے فرش پر 13,000 فٹ نیچے دفن ہیں۔ ٹائٹینک کے حادثے نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، سیفٹی کے قوانین بدل گئے، لائف بوٹس کو لازمی قرار دیا گیا اور بحری سفر کی تاریخ بدل گئی۔
لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھی گئی، غرور انسان کو ڈبو دیتا ہے، قدرت کو چیلنج کرنا خودکشی ہے۔ 1985 میں ڈاکٹر رابرٹ بلارڈ نے ٹائٹینک کے ملبے کو دریافت کیا۔ یہ ملبہ 12,500 فٹ نیچے اٹلانٹک اوشن کی گہرائی میں ہے، جہاں روشنی بھی نہیں پہنچتی، جہاں صرف خاموشی ہے اور ماضی کی گونج۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے 2030 تک ٹائٹینک مکمل ختم ہو جائے گا، کیونکہ سمندر میں موجود بیکٹیریا اسے کھا رہے ہیں۔ ٹائٹینک صرف ایک جہاز نہیں تھا، یہ ایک دوڑ کی علامت تھا جو غرور، محبت، قربانی اور انسانیت کی کمزوری کی داستان بن گیا۔ جب بھی کوئی ٹائٹینک کہتا ہے تو صرف ایک جہاز نہیں یاد آتا، ایک احساس جاگتا ہے۔